بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایہ اخیرین کا یہ 5واں سبق ہے۔ باب الیمین۔ کتاب الدعوہ الحمدللہ مکمل ہو جانے کے بعد اب ہم باب الیمین کو شروع کر رہے ہیں۔ یمین بمعنی قسم ہے۔ پچھلے باب کے ساتھ کتاب الدعوہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دعویٰ جب مدعی کرتا ہے، اگر مدعی کے پاس بینہ نہ ہو تو پھر مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے۔ اس مناسبت سے کتاب الدعوہ کے بعد حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ باب الیمین کو ذکر کر رہے ہیں۔ یمین کے لغوی معنی دایاں ہاتھ کے ہیں۔ الجارحۃ المعروفہ، مشہور جو انسان کا ایک عضو ہے جس کو ہم دایاں ہاتھ بولتے ہیں، یمین کے اصلی معنی یہی ہے۔ لیکن یمین قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عربوں میں عادت تھی جب وہ قسم کھاتے اور خصوصاً قسم کھاتے ہوئے کچھ معاہدہ کرتے تو وہ ایک دوسرے کا دایاں ہاتھ پکڑا کرتے تھے۔ چونکہ قسم کے وقت دایاں ہاتھ پکڑنے کا رواج تھا، اس لیے اہل عرب قسم کو یمین کہنے لگے۔ تسمیت الشیء باسم المحل، یہاں پر ایک شے کا نام اس کے محل کے نام کے ساتھ رکھ دیا گیا کہ چونکہ قسم کے وقت دایاں ہاتھ پکڑنے کا رواج تھا، ایک دوسرے سے کہ دایاں ہاتھ کو پکڑتے۔ ایک اور وجہ سمجھ میں آتی ہے، دایاں ہاتھ میں اللہ نے قوت خوب رکھی ہے، بائیں ہاتھ کے بنسبت دائیں میں قوت ہوتی ہے، اور خود یمین کا لفظ کبھی کبھی قوت اور طاقت سے کنایہ ہوتا ہے، جیسا کہ 24ویں پارے میں اللہ کا ارشاد ہے وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، آسمان قیامت کے دن اللہ کی قدرت کے ساتھ لپٹا ہوا ہوگا۔ یمین وہاں پر قوت کے معنی میں لیا جائے، گرچہ بعض مفسرین نے دایاں ہاتھ کا بھی ترجمہ کیا ہے، لیکن اللہ اعلیٰ سے منزہ ہیں، پاک ہیں۔ یمین بمعنی قوت ہو تو قسم سے بھی چونکہ کلام میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے قسم کو یمین بولا جاتا ہے۔ بہرحال یمین دایاں ہاتھ کے معنی میں، یمن کا لفظ برکت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یمن بمعنی برکت۔ عربوں میں ایک بات تھی کہ وہ دائیں طرف کو، دائیں جانب کو بابرکت سمجھتے تھے۔ کہا جاتا ان کی ایک عادت تھی، کبھی سفر کرنا ہوتا تو پرندہ ہاتھ میں لیتے، اڑاتے اس کو، اگر وہ اڑ کر دائیں جانب جاتا تو سمجھتے کہ سفر اچھا رہے گا، اور اگر وہ اڑ کر بائیں جانب جاتا تو کہتے کہ سفر اچھا نہیں رہے گا۔ دیکھیے، پرندے سے نیک فالی بدفالی لینے کا لفظ تو قرآن و حدیث میں موجود ہے، تطیر بدفالی لینا، نیک فالی لینا۔ یہ پرندے کو جو دائیں اڑاتے دائیں جانب جاتا تو نیک فالی لیتے کہ سفر اچھا رہے گا۔ معلوم ہوا کہ وہ جانتے تھے کہ دائیں جانب میں یمن ہے، خیر ہے، برکت ہے، اسی لیے شریعت نے تمام اچھے کاموں کو دائیں جانب سے شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ باب الیمین اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو ہر وہ کلام جس سے قوت پیدا کی جائے، یمین سے کلام میں قوت بھی پیدا ہوتی ہے۔
اصل معنی ذکر کر دیا گیا۔ اب ہم ذرا متن کی عبارت دیکھتے ہیں۔ امام قدوری ہی کی یہ عبارت ہے، اذا قال المدعی لبینۃ حاضرۃ وطلب الیمین لم یستحلف۔ متن کا مسئلہ پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، مدعی یہ کہہ رہا ہے قاضی سے کہ میرے پاس گواہ تو ہیں لیکن شہر میں ہیں، میں آپ کی مجلس میں لے کر نہیں آیا ہوں۔ مدعی گواہوں کو لے کر مجلس قضا میں قاضی کی مجلس میں حاضر نہیں ہوا، حالانکہ گواہ شہر میں موجود ہیں، لا سکتا تھا وہ، گواہوں کو لانے میں سفر کی کوئی مشقت نہیں تھی، لیکن پھر بھی گواہوں کو قاضی کی مجلس میں نہیں لایا اور مدعا علیہ سے وہ یمین کا مطالبہ کر رہا ہے۔ امام قدوری فرما رہے لم یستحلف، قسم نہیں لی جائے گی، بلکہ مدعی کو مجبور کیا جائے گا کہ گواہ کو لے کر آئے، چونکہ جب گواہ شہر میں موجود ہے اور ان گواہوں کو حاضر کرنے میں مدعی کے لیے کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی کا سبب نہیں، گواہوں کو لائے۔ یہ مسئلہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حاضرتن سے مراد یہاں پر شہر میں حاضر ہونا اور موجود ہونا مراد ہے، مجلس قضا میں حاضر ہونا مراد نہیں۔ مجلس قاضی کی مجلس میں حاضر ہونا مراد نہیں ہے۔ آگے اختلاف کا ذکر آئے گا، پہلے ہم متن کی عبارت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اذا قال المدعی لبینۃ حاضرۃ، مدعی کہتا ہے میرے پاس گواہ موجود ہے یعنی شہر میں، وطلب الیمین، پھر بھی وہ مدعا علیہ سے یمین کو طلب کرے، لم یستحلف، مدعا علیہ سے قسم نہیں لی جائے گی۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معنی ہو حاضرۃ فی المصر، حاضر ہونے کا مطلب صاحب ہدایہ بیان کر رہے کہ شہر میں حاضر ہے۔ اختلاف ہے اس مسئلے میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، اختلاف سنیے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مدعی کا گواہ موجود ہے شہر کے اندر اور پھر بھی وہ مدعی مدعا علیہ سے یمین کا اگر مطالبہ کر رہا ہے تو حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے مطالبے پر قاضی مدعا علیہ سے قسم لے سکتا ہے۔ اور دلیل حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ قسم لینا بھی مدعی کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی روایت گزر چکی ہے حضرمی کی اور کندی شخص کی کہ آپ نے فرمایا تھا، مدعی حضرمی شخص سے خطاب کرتا ہے لک یمینہ، تیرے لیے قسم ہے۔ لک سے معلوم ہوتا ہے کہ مدعی کا حق ہے۔ جب مدعی کا حق ہے، اگر وہ گواہ نہیں لے کر آ سکا ہے قاضی کی مجلس میں تو وہ اپنے دوسرے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے، مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی، لأن الیمین حق، یہ دلیل پیش کی ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یستحلف لأن الیمین حق، اس لیے کہ قسم اس کا حق ہے، اور اسی حدیث کی وجہ سے جو مشہور ہے، پیچھے حدیث گزر چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدعی اور حضرمی شخص سے فرمایا تھا لک یمینہ، اگر تیرے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر تیرا حق یہ ہے کہ قسم لے تو مدعا علیہ سے۔ جب یمین مدعی کا ہی حق ہے اور مدعی کے پاس گواہ اس وقت موجود نہیں ہے مجلس قاضی میں، تو پھر وہ یمین کا مطالبہ کرے مدعا علیہ سے۔ فَإِذَا طَالَبَهُ بِهِ يُجِيبُهُ، جب مطالبہ کرے مدعی تو اس کو قبول کرے قاضی اور مدعا علیہ سے قسم لے لے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے نہیں، جیسا کہ اوپر متن میں مسئلہ گزر چکا ہے، نہیں، مدعا علیہ سے قسم لینے کا حق نہیں، بلکہ مدعی کو کہا جائے گا شہر میں جب گواہ موجود ہے لاؤ قاضی کی مجلس میں۔ آخر امام صاحب کی دلیل کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ یہ ضرور فرمایا کہ قسم مدعی کا حق ہے، لیکن یہ علی سبیل الترتیب ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے فرمایا تھا الک بینۃ، کیا تمہارے پاس بینہ ہے؟ پہلے یہ فرمایا، جب اس نے یہ کہا لا نہیں ہے تب فرمایا لک یمینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلوب سے ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ اولاً یمین ہے،
ثانیاً اولاً بینہ ہے، ثانیاً یمین ہے، اور یہاں پر یمین سے عاجز ہونا نہیں پایا جا رہا ہے۔ جب شہر میں موجود ہے گواہ تو اس کو لانا آسان ہے، بینہ کو پیش کرنا آسان ہے۔ جب بینہ پیش کرنے سے عاجز آ جائے، عاجز ہو، بے بس ہو، تب جا کر مدعا علیہ سے یمین کا مطالبہ ہوگا۔ امام صاحب کی یہ دلیل ہے۔ النسو امام صاحب نے فرمایا، یعنی تسلیم کیا کہ یمین مدعا علیہ کا حق ضرور ہے۔ ہم مانتے ہیں حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا جا رہا، مانتے ہیں یمین مدعی کا حق ہے، لیکن مدعی کا حق ہونا علی سبیل ترتیب ہے۔ اولا البینہ ثم الیمین، اے فی صورت العجز عن البینہ ان ثبوت الحق فی الیمین مرتب علی العجز عن اقامت البینہ، کہ یمین کے حق کا ثبوت یہ مرتب ہے اقامت بینہ سے عاجز ہونے کی شکل میں، لما روینا، جیسا کہ ہم بیان کر چکے وہی حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا فرمایا الک بینہ، پھر فرمایا لک یمینہ، اسی لما روینا سے اسی حضرمی اور کندی شخص کی روایت کی طرف اشارہ ہے۔ فلا یکون حقہ دونہ، لہذا اس کا حق یہ نہیں بن سکتا ہے بغیر عجز کے۔ کما اذا کانت البینۃ حاضرۃ فی المجلس، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ جیسے گواہ اگر قاضی کی مجلس میں موجود ہے، مدعی لاکھ مطالبہ کرتا رہے کہ مدعا علیہ سے قسم لی جائے، تو جیسے اس صورت میں بالاتفاق کسی کے نزدیک مدعا علیہ سے قسم نہیں لی جائے گی، ایسے ہی جب بینہ شہر میں موجود ہے گواہ تو بھی مدعا علیہ سے قسم نہیں لی جائے گی۔ کما اذا کانت البینۃ حاضرۃ فی المجلس، جیسا کہ گواہ مجلس قاضی میں موجود ہو تو بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک قاضی مدعا علیہ سے قسم نہیں لے گا۔ ایسے ہی اگر شہر میں موجود ہے اور ان کے لانے میں کوئی دشواری نہیں ہے تو گواہ کو پیش کیا جائے، مدعا علیہ سے قسم نہ لی جائے۔ یہ تو اختلاف امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ امام صاحب کے نزدیک یمین اس صورت میں ہے، قسم اس صورت میں ہے، یمین اس صورت میں ہے جبکہ بینہ پیش کرنے سے عاجز ہو، لیکن امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، مدعی کا حق یمین بھی ہے، اگر عاجز نہیں بھی ہے تو بھی اس سے یمین کا مطالبہ کر سکتا ہے مدعا علیہ سے۔ یہ اختلاف حضرت امام حنیفہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول ہے؟ صاحب ہدایت فرما رہے ان کے بارے میں دو روایت موجود ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، امام خصاف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ذکر کیا ہے۔ امام خصاف رحمۃ اللہ علیہ نے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، یعنی اگر عاجز نہیں بھی ہے گواہ پیش کرنے سے تو بھی مدعا علیہ سے یمین کا مطالبہ ہو سکتا ہے۔ امام خصاف نے ذکر کیا ہے کہ امام محمد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، لیکن ایک دوسری روایت ایسی بھی ہے جس کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ نہیں، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ استاذ محترم کے ساتھ ہیں، یعنی وہ جب تک بینہ سے مکمل عاجز نہ ہو مدعا علیہ سے یمین کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول وہی ہے جو استاذ محترم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ومع ابی حنیفہ فیما ذکر الطحاوی رحمہ اللہ، یہ متن اور صاحب ہدایت کی بھی شرح پوری ہوئی الحمدللہ۔ اب ہم اگلی متن کو دیکھتے ہیں۔ وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي، قسم کو مدعی پر نہیں لوٹایا جائے گا، قسم کو مدعی پر نہیں لوٹایا جائے گا۔ اس عبارت کا مطلب بھی اچھی طرح سمجھیں، اس میں بھی ایک اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مدعی سے کسی بھی شکل میں قسم نہیں لی جائے گی، مدعی کا کام تو بینہ پیش کرنا ہے اور مدعا علیہ کا کام قسم کھانا ہے۔ مدعا علیہ اگر قسم کھانے سے انکار کرتا ہے، نہیں کھانا چاہ رہا ہے، تو بھی مدعی سے قسم نہیں لی جائے گی، فقط اس کے انکار کی بنیاد پر قاضی فیصلہ کر دے گا، مدعی سے قسم لینے کی ضرورت نہیں۔
لا ترد الیمین علی المدعی کا یہی مطلب ہے، مدعی سے قسم نہیں لی جائے گی۔ بڑی اچھی دلیل دی ہے صاحب ہدایہ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دیا اس مشہور حدیث میں، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، فرمایا۔ دیکھیں تقسیم فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدعی کے لیے تقسیم کرتے ہوئے فرمایا بینہ، اور منکر کے لیے تقسیم کرتے ہوئے فرمایا قسم ہے۔ جب تقسیم فرما دی تو تقسیم میں شرکت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ مدعی سے قسم لینے لگے مدعا علیہ کے انکار کی صورت میں تو یہ تو شرکت ہو جائے گی، والقسمۃ تنافی الشرکہ، حالانکہ تقسیم شرکت کے منافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم والے انداز میں بیان فرمایا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تقسیم کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ البینۃ علی المدعی جب تقسیم فرما دی، تقسیم شرکت کے منافی ہے۔ دیکھیے اب صاحب ہدایہ کی شرح کی عبارت، لقول علیہ السلام البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دی، اس کو قسم نہیں پڑھیں گے، قسم فعل ہے، والقسمۃ تنافی الشرکہ، اور تقسیم شرکت کے منافی ہے۔ لہذا مدعی کا جو کام ہے بینہ وہ مدعی کرے، مدعا علیہ کا جو کام ہے یمین قسم کھانا وہ مدعا علیہ کرے۔ اور آگے صاحب ہدایت وجعل جنس الایمان علی المنکرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کی جنس کو، یعنی یہ کہنا چاہ رہے والیمین کا جو الف لام ہے، الف لام جنسی ہے، قسم کی ساری قسمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر پر ڈالی ہے۔ جب ساری قسم ڈال دی ہے منکر پر، کوئی جنس کا حصہ بچا نہیں، جب بچا ہی نہیں تو مدعی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ وَلَيْسَ وَرَاءَ الْجِنْسِ شَيْءٌ، جنس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جب کوئی چیز بچی نہیں، یمین کی ساری قسموں کو، پوری جنس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا علیہ منکرین پر رکھ دیا۔ جب کوئی حصہ بچا ہی نہیں تو مدعی کو کیسے دیں گے؟ اس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دونوں صورتوں میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اختلاف ہے اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ مدعا علیہ نے اگر انکار کر دیا تو مدعی سے قسم لی جائے گی، ہمارے نزدیک مدعی سے صرف بینہ۔ دوسرا اختلاف حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ مدعی کے پاس اگر ایک بینہ ہے، ایک ہی گواہ ہے، حالانکہ دو گواہ چاہیے، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک گواہ کی جو کمی ہے اس کی کمی کی تلافی ایک قسم سے کر دی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دو اختلاف ہے۔ وفی خلاف الشافعی سے دونوں اختلاف کی طرف صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کر دیا۔ یہ دو متن کی عبارت تقریباً آدھا صفحہ مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔